اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اس دنیا کے اندر بے شمار ایسے بدبخت بادشاہ گزرے ہیں جو کہ ہمارے لیے عبرت کا ایک نمونہ ہے۔ کوئی بادشاہ دریائے نیل میں غرق کیا گیا تو کوئی اپنی بیوی یا اپنی بیٹی اور اولاد کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک ایسے بدبخت بادشاہ کے بارے میں بتائیں گے جو کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اور جس نے قوم نوح کے عبرت ناک انجام سے بھی نصیحت حاصل نہ کی، اور اس نے قوم نوح کے بعد پھر سے بت پرستی اور شرک کا آغاز کیا۔ ناظرین محترم، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا کے بدبخت بادشاہوں میں سے کسی نہ کسی کو اس کی بیوی، بیٹی یا پھر جرنیلوں نے ہلاک کیا ہے، مگر یہ دنیا کا واحد بدبخت بادشاہ تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ پیارے دوستو، اس بدقسمت بادشاہ کو تاریخ انسانی میں نمرود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ماہرین انساب نے نمرود کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے کہ نمرود بن کنعان بن سام بن نوح۔ ناظرین محترم، تاریخی حوالہ جات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کنعان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، چنانچہ کنعان ایک بہت بڑے بادشاہوں میں سے تھا، جس پر اس کی بیوی کو یہ خوف ہوا کہ مرنے کے بعد بادشاہ کا کوئی وارث نہ ہوگا، چنانچہ اس نے ایک مرد کے ساتھ زنا کیا، جس کے نتیجے میں نمرود جیسا لعین بچہ پیدا ہوا۔ پیارے دوستو، کنعان بادشاہ کے گزرنے کے بعد نمرود تختہ بادشاہت پر جلوہ افروز ہوا، چنانچہ مال و دولت کی فراوانی اور کثیر مدت تک خدا کی نافرمانی کے اندر مستغرق رہنے کی وجہ سے اس بدبخت بادشاہ کے اندر بھی سرکشی اور نافرمانی آ گئی تھی۔ چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کو حکم دیا کہ میرا ایک بہت بڑا بت تیار کرو۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر نے نمرود کا بت تیار کیا تو نمرود نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ اس بت کو سجدہ کرو اور مجھے اپنا خدا مانو۔ پیارے دوستو، اسی دوران یہ عبرت ناک واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک نئے طلوع ہونے والے سیارے نے پہلے سارا دن سورج کو ڈھانپے رکھا اور پھر ساری رات چاند کو، اور اگلے دن پھر ایسا ہی رہا، اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور کچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ دنیا میں شور مچ گیا اور ہر شخص پریشان ہو گیا، جس پر نمرود بھی بہت زیادہ گھبرا گیا، اور اس نے پورے ملک کے جادوگر، کاہن اور نجومی بلوائے اور ان سے اس گرہن کا سبب پوچھا۔ سب نے بالاتفاق یہ بات کہی کہ اس سال فلاں مہینے میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیرے ملک و ملت کو تباہ و برباد کر دے گا اور تیرے دین کو بدل کر رکھ دے گا۔ پیارے دوستو، اس بات کو سنتے ہی اس بدبخت نے حکم جاری کر دیا کہ تمام حمل ضائع کر دیے جائیں اور جو بھی بچہ صحیح و سلامت پیدا ہو اسے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ہر طرف پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی زمانے میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کر ایک غار کے اندر تشریف لے گئیں اور مسلسل وہاں پر جا کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے ہو گئے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کی والدہ آپ کو شہر بابل کے اندر واپس لے آئیں۔ ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچپن ہی سے بتوں سے نفرت کرتے تھے اور آپ اپنی قوم کو بھی ان بتوں کی پوجا سے روکتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی خیال کے اندر متفکر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو ایک وجیح اور باروب شخصیت کا مالک سفید کپڑوں میں ملبوس کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اس پر نظر پڑتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ چنانچہ آپ کا پورا وجود بے جان ہو گیا اور قوت گویائی سلب ہو گئی، نہ بھاگنے کی ہمت رہی اور نہ بولنے کی طاقت رہی۔ چنانچہ اسی دوران وہ باروب شخصیت گویا ہوئی اور اس نے کہا، السلام علیکہ یا ابراہیم، بے خوف ہو جاؤ، میں تمہارے رب کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس شخص نے مٹھاس بھرے یہ الفاظ کہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے اندر جان آ گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ وہ معزز آدمی پھر گویا ہوا، ابراہیم علیہ السلام، اس وقت پوری دنیا میں تمہارے سوا رب العالمین کا نام لیوا کوئی نہیں، اور دنیا کی رہنمائی کے لیے تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے، اور یہ عظیم منصب تمہیں مبارک ہو، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا پروردگار ضرور تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کے رستے پر ڈالنے کے لیے یہ انوکھی چال چلی کہ جہاں پر ان کے بت موجود تھے وہاں پر ان کی غیر موجودگی کے اندر تشریف لے کر گئے، اور آپ نے اپنے ساتھ ایک کلہاڑا بھی لے لیا جس کے ذریعے سے آپ نے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا اور اس کلہاڑے کو ان کے سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا اور پھر واپس تشریف لا کر گھر میں آرام کرنے لگے۔ چنانچہ وہ دن عید کا دن تھا جب وہ قوم اپنے میلے اور عید کے دن سے واپس ہوئی
اور انہوں نے اپنے بتوں کا ایسا حال دیکھا تو آپس میں چیم گوئیاں اور شور کرنے لگے اور بتوں کی وجہ سے کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے اس بات کا خوف کرنے لگے۔ چنانچہ جب نمرود کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے ایک ٹیم کو تشکیل دیا جو کہ اس توڑنے والے شخص کی تلاش کرے گی۔ چنانچہ اس ٹیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ کے سامنے پیش کیا، جس پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان کے بتوں میں سے سب سے بڑے بت نے ایسا کیا ہے، کیونکہ اس بت کے ہوتے ہوئے تم چھوٹے چھوٹے بتوں کو بھی پوجتے تھے، جس کی وجہ سے اس بڑے بت کو غصہ آیا اور اس نے تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کا کلا کما کر دیا۔ ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب کو سن کر سارے مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا اور سب لوگ اپنے دلوں کے اندر سوچنے لگ گئے کہ تم لوگ خود ہی ظالم ہو۔ پھر اس کے بعد بتوں کے حامیوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال کر جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ پیارے دوستو، لوگوں کی اس بات کو سن کر نمرود نے یہ حکم دیا کہ اسی جگہ پر 80 ہاتھ لمبی اور 40 ہاتھ چوڑی ایک کھائی کھودو اور اس کے ارد گرد ایک دیوار بھی تعمیر کرو اور اس کے اندر لکڑیاں جمع کرو تاکہ اس کے اندر آگ کو جلایا جا سکے۔ ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف قوم میں نفرت اس قدر پھیلی کہ آپ کی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے سوا ہر شخص آپ کو لعن طعن کرتا نظر آتا، اور پوری قوم نے مکمل 40 دن تک آرام کیے بغیر لکڑیاں جمع کرنے میں اپنی تمام طاقت کو صرف کیا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ نظر مانتی کہ صحت یاب ہونے کے بعد وہ اس الاؤ کے لیے اتنے گٹھے لکڑیاں اپنے ہاتھوں سے چن کر لائے گی اور ڈھیر پر پھینکے گی۔ ناظرین محترم، جب وہ آگ تیار ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجیک کے اندر ڈال کر آگ کے اندر پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ آپ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ چنانچہ جب اس آگ کے شعلے بلند ہونے کم ہوئے تو بادشاہ نمرود اس آگ کے ارد گرد گھوم کر جائزہ لینے لگا کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ ہیں یا پھر جل چکے ہیں۔ چنانچہ نمرود کی آنکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ اور صحیح سلامت دے کر چکرا گئیں، اور نمرود نے ایک بلند عمارت تیار کرنے کا حکم دیا کہ جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کر سکے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد نمرود اس بلند عمارت پر چڑھا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جواب دیا۔ پھر اس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا تم چل کر اس آگ سے باہر آ سکتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے چلتے ہوئے صحیح و سلامت باہر تشریف لائے۔ چنانچہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت حیرانگی کے ساتھ دیکھنے لگا اور کہنے لگا، نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، تمہارا رب کتنا ہی اچھا رب ہے کہ جو میں نے تم کو تکلیف دینا چاہی تمہارا رب اس تکلیف اور تمہارے درمیان حائل ہو گیا اور تمہیں اس آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ پیارے دوستو، پھر اس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 2 قیدیوں کو بلوایا جن میں سے ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی جبکہ دوسرا رہا ہونے والا تھا۔ چنانچہ اس نے رہا ہونے والے کو قتل کروا دیا اور جو قتل ہونا تھا اس کو آزاد کر دیا، اور کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کا یہ عمل دیکھ کر سمجھ گئے کہ نمرود بالکل ہی احمق اور جاہل ہے، جو کہ مرنے اور جلانے کا معنی بھی نہیں سمجھتا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بڑی دلیل پیش کی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا، جس پر نمرود دم بخود رہ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فتح اور نصرت کے شادیانے بجاتے ہوئے اس کے دربار سے باہر تشریف لائے اور علل اعلان توحید الہی کا وعد لوگوں کے درمیان کرنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ اب یہ قوم ہدایت کے قابل نہیں رہی اور اس قوم پر کوئی نہ کوئی عذاب آنے والا ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو حکم دیا کہ جلدی سے یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی وہاں سے نکلے تو اگلے دن اللہ کا ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمرود کے پاس آیا اور اس کو 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، جس پر نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ تم اپنی فوجوں کو لے کر آؤ اور میں بھی اپنی فوجوں کو لے کر آتا ہوں اور پھر ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی۔
چنانچہ اگلے دن دوپہر کے وقت تک نمرود نے اپنی تمام فوجوں کو اکٹھا کر لیا۔ پیارے دوستو، اور ادھر سے اللہ ذوالجلال نے مکھیوں جتنا موٹا موٹا مچھر اتنی کثرت میں بھیج دیا کہ جیسے گہرے بادل ہوں، اور اس سے سورج چھپ گیا اور مچھروں نے آتے ہی نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا۔ فوج نے بتیرے تیر تلوار چلائے مگر سب بے سود ہو گئے، اور ادھر ادھر بھاگنے کی بھی کوشش کی لیکن سب ناکام رہے، اور غروب آفتاب تک نمرود کو چھوڑ کر ساری فوج کو تمام مچھر کھا گیا اور انسانوں کی صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھر ناک کے ذریعے سے نمرود کے دماغ کے اندر جا کر بیٹھ گیا اور نمرود کو تنگ کرنے لگا۔ اس نے ناک کو بہت جھاڑا چھینکا مگر سب بے سود ہوا۔ پھر اپنے سر کو تھپڑ اور گھونسے مارنے لگا جس سے اس کو کچھ سکون ملتا تھا، مگر جب لاکھوں جتن کر دیکھے اور مچھر باہر نہ آیا تو مستقل علاج کے طور پر ایک غلام کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ اشارہ ملتے ہی وہ اس کے سر پر جوتے لگانا شروع کر دیتا، اور یہ سلسلہ تقریباً 300 سال تک قائم رہا۔ اس دوران قوم نمرود پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح کے عذاب بھیجے اور انہیں اپنے جرائم کی خوب سزا بھی دی جاتی رہی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا سخت عذاب دینے کے لیے نمرود کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ ناظرین محترم، دیکھا آپ نے کہ برائی کا انجام کتنا برا ہوتا ہے، اور اس تباہی و بربادی کا سبب صرف شرک تھا۔ ناظرین محترم، شرک یہ ایک ایسا جرم ہے جسے اللہ پاک ہرگز معاف نہیں کرتا اور باقی سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک جیسی لعنت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔